اور اکثر ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, ہمارا وہم ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں, سورہ ابراہیم میں, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, الف لام را, یہ کتاب نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں, آیت نمبر 52 میں, کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے جو سمجھتے ہیں, اور ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور سمجھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہو چکا تھا اور یہ سارے انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہدایت نہیں, سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں چیپٹر نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب تاکہ وہ ہدایت دے انسانوں کو. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان یا عربوں کو ہدایت دے, سارے انسانیت کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف ایک رحمت ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, کہ ہم نے تم کو بھیجا ایک پیغمبر سارے انسانیت کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر لوگ اب بھی نہیں جانتے. ہمیں قرآن مجید کے ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں, لیکن اتنی حفاظت کرتے اس کی کہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو لوگ نجیس ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے, قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82, جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا صرف وہ جو مطہرین ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے, صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں. اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو, اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے, صرف وہ جو پاک ہے جو وضو میں, تو کوئی بھی شخص, کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے 100 روپے میں 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے, اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا.
جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے، یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے، وہ ہے وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے، جس کا ذکر سورہ برج میں بھی ہے، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 22 میں، لوح محفوظ۔ اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے، کئی لوگ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا، صرف وہ لوگ جو مطہرین ہیں۔ مطہرین کے معنی وہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، وہ بالکل پاک ہے، صرف جسم سے نہیں، سارے طریقے سے۔ اس کے معنی ہیں کہ فرشتے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے طبری کے تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کا جو 7ویں آسمان پہ ہے لوح محفوظ میں، اور انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا، صرف فرشتے۔ تو شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان جو پاک نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں، پاک ہونا اور وضو میں ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن مجید کا صرف ترجمہ دیں گے، عربی متن قرآن شریف عربی میں ساتھ ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی صرف ترجمہ بھی دینا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں خصوصاً جب میں دیتا ہوں کوئی غیر مسلمان کو قرآن، ترجمے کے ساتھ عربی متن عربی قرآن بھی دیتا ہوں، کیونکہ ترجمے میں کوئی بھی غلطی اگر ہو، اور ترجمے تو انسان کرتے ہیں، غلطی تو کانا کا کریں گے ہی، اگر کوئی ترجمے میں غلطی ہوں گی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ انسان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میں خود ترجمے کے ساتھ عربی بھی دینا پسند کرتا ہوں، کیونکہ مثال کے طور پہ اکثر آپ اگر پڑھیں گے سورہ لقمان کی آخری آیت، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کیسا ہوگا۔ اگر آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے، اکثر اردو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کا جنس ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلمان پڑھیں گا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور اگر وہ ذرا بھی سائنس کے بارے میں جانتا ہے، وہ کہیں گا یہ غلط ہے، کیونکہ آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے۔ الٹراسونوگرافی، ایمنیوسینٹس کے ذریعے آسانی سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی ہے۔ اگر آپ عربی پڑھیں گے اس کے اندر لفظ جنس ہے ہی نہیں، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ کیسا ہوگا کے معنی وہ ماں کے پیٹ کے باہر نکلنے کے بعد اچھا ہوگا یا برا ہوگا، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دار، وہ آخرت میں جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سارے ڈاکٹر سارے مشین بھی اکٹھا کریں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ لڑکا وہ بچہ جنت میں جائیں گا جہنم میں جائیں گا۔ تو اس میں غلطی ہے ترجمے کرنے والے کی۔ تو اسی لیے میں خصوصاً چاہتا ہوں کہ جب بھی ترجمہ دے غیر مسلمان کو تو عربی کے ساتھ دے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے اندر یہ غلطی نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ عربی قرآن غیر مسلمان کو دیں گے اور آپ کو سزا ملیں گی، تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے عربی قرآن کوئی غیر مسلمان کو دینے کے لیے، تو میں میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھوائے، صحابہ سے کہا کہ خط لکھو، اور اس خط میں قرآن کے آیت بھی لکھوائے۔ کئی بادشاہوں کو لکھا، یمن کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، ایمپر ہرکولس، کئی بادشاہوں کو لکھا کہ آپ اسلام قبول کرو۔
اور اس خط کے اندر صحاباؤں کے ذریعے قرآن کی آیت بھی لکھی، اور کئی بادشاہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا، کئی بادشاہوں نے خط کو پھاڑ دیا اور پیر کے نیچے مسلا۔ ایسا ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، جس کے اندر اللہ کے رسول سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 لکھواتے ہیں، جس میں ذکر ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں ہمیں ایک طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، کس طریقے سے دعوت دینا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں لگ بھگ 1.5 کروڑ عرب ہیں جو کرسچن ہیں، کاپٹک کرسچن ہیں، 1.5 کروڑ، 150 لاکھ لگ بھگ عرب ہے جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، جنم سے عیسائی ہیں، سینکڑوں سالوں سے عیسائی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عرب عیسائی کو آپ کون سا ترجمہ دیں گے؟ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ دیں گے؟ عربی زبان تو ان کی مادری زبان ہے، آپ قرآن مجید کا پھر سے عربی میں ترجمہ کریں گے؟ آپ اصل نسخہ دیں گے قرآن مجید کا، اصل نسخہ دیں گے عربی میں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھے، عمل کرے اور باقی لوگوں کو قرآن کا پیغام پھیلائے۔ اکثر کئی مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن مجید صرف عالم لوگ، صرف عالم علماء قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایسی کٹن کتاب ہے، ایسی مشکل کتاب ہے کہ صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے، صرف عالموں کا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے تقریر ایک قرآن مجید کی آیت سے کی جو کم از کم ایک ہی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، سورہ نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان بنایا، آپ سمجھ سکے اسے، آپ اسے یاد رکھ سکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ آپ میں سے کون شخص اس کی بات نہیں مانیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا وہ مسلمان کی جو کہتے صرف علماء کے لیے ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، لعلکم تعقلون، پھر آپ نہیں سمجھو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں کچھ چیز کو سمجھتے ہیں
تو ان سے پوچھئے جس کے پاس علم ہے. اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور چند آیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جن کے پاس علم ہے. اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر سائنس کا ذکر ہے, آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس میں ذکر ہے سائنس کے بارے میں, آپ کس سے پوچھیں گے؟ حجام سے پوچھیں گے؟ موچی سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنٹسٹ سے, کیونکہ سائنٹسٹ سائنس کے میدان میں عالم ہے. اگر قرآن مجید کوئی بیماری کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے, کیونکہ ڈاکٹر میڈیسن کے فیلڈ میں بیماری کے میدان میں ماہر ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نزول قرآن یہ آیت کب نازل ہوئی تو آپ پوچھیں گے اس عالم سے جو دارالعلوم میں 7 سال یا 14 سال پڑھا ہوا ہے. تو قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھئے جو اس میدان کا عالم ہے. اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں آپ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کے پاس اس کے بارے میں علم ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کچھ 20 سال پہلے کچھ عرب تھے جو قرآن مجید میں جتنی بھی آیت ہے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. ایمبریولوجی کا مطلب کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیسا بچہ بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی. تو جتنی بھی آیت کے اندر ذکر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کس طریقے سے بچہ بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایمبریولوجی. اس کی ساری آیتوں کا ترجمہ لے کے وہ جاتے پروفیسر کیتھ مور کے پاس, اور اس وقت کیتھ مور ساری دنیا کے سب سے ماہر ایمبریولوجسٹ تھے. وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان دا یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا کے تھے. وہ غیر مسلمان تھے, عیسائی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھے جو ماہر ہے بھلے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے. تو یہ عرب انہیں قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرتے جس میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے. اور جب وہ ترجمہ پڑھتے ہیں کئی آیتوں کا, پروفیسر کیتھ مور کہتے ہیں کہ اکثر جتنی بھی آیت قرآن مجید میں ہیں وہ ابھی ماڈرن ایمبریولوجی سے بالکل ملتی جلتی ہے, لیکن چند آیتیں ہیں جس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود نہیں جانتا. اور 2 آیتیں اس میں سے یہ تھی جو سب سے پہلے نازل کی گئی تھی سورہ اقرا سے یا سورہ علق سے, سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے انسان کو بنایا ہے خون کے لوتڑے سے, لیچ سے, جوک سے. پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لیچ کی طرح دکھتا ہے. لیچ جوک جو خون چوستا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبارٹری کے اندر گئے اور ایک بہت پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ انیشیل سٹیج جو ہوتا ہے ایک دم پہلی منزل کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور جوک کی تصویر سے ملاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہو بہو دونوں ایک دم یکساں ہے. اور جب انہیں لگ بھگ 80 سوال پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ سوال مجھے 30 سال پہلے پوچھے ہوتے, یعنی آج سے 50 سال پہلے, تو میں 50% سے زیادہ اس کے جواب نہیں دے سکتا تھا, کیونکہ ایمبریولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے میڈیسن کا, ایک ایسا برانچ ہے جو ابھی چند سالوں میں کچھ ترقی کیا. اور جو بھی کچھ نئی چیز انہیں ملے پروفیسر کیتھ مور کو قرآن اور حدیث کے ذریعے, انہوں نے اپنی نئی کتاب ڈیولپنگ ہیومن 3 ایڈیشن میں انکارپوریٹ کیا, اس کے اندر داخل کی, اور اس کتاب کو نمبر 1 ایوارڈ ملا سب سے بہترین کتاب جو ایک ڈاکٹر نے لکھی اس سال میں.
اور اس کتاب کا ترجمہ الحمدللہ کئی زبانوں میں کیا گیا تھا. اور پروفیسر کیت مور نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کے لیے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے.